بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الثامن عشر 18واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حل لغات پڑھتے ہیں ان کی واحد جمع کے ساتھ، پھر عربی عبارت کا ترجمہ اور ترکیب کرتے ہیں اور پھر بعد میں تمرین حل کرتے ہیں، تو وہی طریقہ کار چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حل لغات ہے دجاجتن، دجاجتن مرغی، دجاجتن مرغی مؤنث ہے، اس کی جمع دجاجات۔ دیکن، دیکن مرغا، دیکن مرغا جمع دیوک۔ تبیزو، تبیزو فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، انڈا دیتی ہے، تو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا یہ انڈا دیتی ہے۔ تبیزو انڈا دیتی ہے، یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور باب ضربہ یضرب سے ہے، یہ باب ضربہ یضرب سے ہے، اور یہ مادہ اس کا جو ہے با یا ضاد ہے، اجوف یائی ہے۔ بیضۃ معنی ہے انڈا، بیضۃ انڈا، اس کی جمع ہے بیضات۔ افراخ معنی چوزے، یعنی مرغی کے جانور کے کسی کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ افراخ بولتے ہیں۔ افراخ معنی چوزے، واحد اس کی آتی ہے فرخن، فرخن۔ عرف الدیک، عرف الدیک، عرف معنی مرغ کی کلگی، کلگی جو اس کے منہ پر رہتی ہے چونچ کی سر میں لال رنگ کی، تو اس کو کلگی بولتے ہیں۔ لذیذ معنی ہوتا ہے مزیدار، لذیذ مزیدار، مزیدار لذیذ۔ اب آئیے یہاں پر سبق کی طرف چلتے ہیں، سبق سامنے ہے، تصویر میں دیکھ کر کے آپ کو ترجمہ بھی کریں گے۔ عرف الدیک یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسے مبتدا بنائیں تو ابھی یہاں پر خبر کی حاجت رہے گی، یہاں پر گویا کہ یہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص جملہ تام نہیں ہوتا، وہاں پر مخاطب کو ایک ضرورت رہتی ہے، تو یہاں اگر ہم کہیں عرف الدیک تو ابھی ضرورت ہے مرغ کی کلگی کیسی ہے؟ جیدن، اچھی ہے، تو یہاں ایک ضرورت ہے کسی نہ کسی چیز کی۔ یہ عرف الدیک مرکب ناقص ہے اور یہ جملہ تام نہیں ہے، تو عرف معنی کلگی، دیک معنی مرغی کی، مرغ کی کلگی۔ مضاف عربی میں پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں، اسی لیے ہم نے ترجمہ کرا مرغ کی کلگی۔ حاضی دجاجتن یہ مرکب تام ہے، اور جملہ حاضی معنی یہ، دجاجتن معنی مرغی، سامنے تصویر مرغی ہے، حاضی دجاجتن یہ مرغی ہے۔ حاضی اس میں اشارہ مبتدا، دجاجتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جو ہے اس میں اشارہ مؤنث، تو یہ مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث، مبتدا و خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ اب سامنے ایک تصویر ہے، تصویر میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں مرغی کے، تو اس کو کہتے ہیں افراخ، اور اس کی واحد فرخن ہے۔ حاضی افراخھا، اور یہ جمع مکسر ہے، حاضی افراخھا، حاضی معنی یہ افراخھا، یہ اس کے چوزے ہیں، کس کے؟ یعنی مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے، مرغی کی طرف، یہ اس مؤنث یعنی یہ اس مرغی کے چوزے ہیں۔ حاضی اس میں اشارہ مبتدا، افراخ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مرکب تام ہے یہ۔ آگے ہے حاذا دیکن، سامنے ایک تصویر میں ایک مرغہ ہے، حاذا معنی یہ، دیکن معنی مرغ، یہ مرغہ ہے، اور یہ حاذا اس میں اشارہ مبتدا، دیکن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر آیا۔ آگے ہے حل الدجاجۃ تبیض، حل معنی کیا؟ الدجاجۃ مرغی، تبیض انڈے دیتی ہے، کیا مرغی انڈے دیتی ہے؟ حل معنی حل حرف استفہام، دجاجۃ مبتدا، تبیض فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، اور ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، دجاجتو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ کیوں ہوگا کہ دجاجتو مبتدا یہ ہے، اسم ہے، الف لام کا داخل ہونا علامت اسموں میں سے بھی ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کہ یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ نعم الدجاجۃ تبیض، نعم جی ہاں، الدجاجۃ مرغی، تبیض انڈے دیتی ہے۔ نعم حرف ایجاب، الدجاجۃ مبتدا، تبیض
فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ فعل جو ہے اس کے بعد مؤنث آیا کیونکہ یہ یہاں پہ اس سے پہلے جو ہے یہ مبتدا کی طرف راجع ہوگا، اور یہاں اس سے پہلے جو ہے وہ مؤنث ہے، تو فعل بھی مؤنث آیا، اور مؤنث کے اندر ضمیر ہیا کی جو راجع ہوگی الدجاجہ کی طرف۔ آگے ہے آکلو بیضۃ الدجاجتی، آکلو میں کھاتا ہوں، اکلا یاکلو باب نصر ینصرو سے ہوتا ہے، اور مادہ اس کا اکلا ہوتا ہے، محموز فا ہوتا ہے۔ آکلو بیضۃ الدجاجہ میں کھاتا ہوں، بیضۃ الدجاجہ بیضہ من انڈا، الدجاجۃ مرغی کا، میں مرغی کا انڈا کھاتا ہوں۔ آکلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، بیضۃ الدجاجتی مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بیضۃ الدجاجتی لذیذۃ، بیضۃ مانے انڈا، الدجاجۃ مرغی کا انڈا، لذیذۃ عمدہ ہے، مزیدار ہے۔ بیضۃ الدجاجتی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، لذیذۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم یہاں پر تفصیل میں نہیں جا رہے ترکیبوں کی کہ اس کے اندر لذیذۃ پھر نکالیں، اس کے اندر ہیا نکالیں، یہ ساری صرف آپ کے چھوٹے طلبہ کے لیے ہیں یہ، تو ہم صرف شارٹ میں ہی لے کر کے چل رہے ہیں، آگے آپ ان کی پوری تفصیل کے ساتھ پھر وہ نکالیں گے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم پورے طور پر بیان کریں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ مضاف کے اعتبار سے بھی یہاں خبر آتی ہے، مضاف یہاں مؤنث ہے، مضاف کا اعتبار ہوتا ہے اگر مضاف الیہ مؤنث نہ ہو، مضاف الیہ یا مذکر ہو تو وہاں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جاتا ہے مندیل المرأتی وسیخ، عورت کا رومال میلا ہے، تو اب عورت تو مؤنث ہے وہاں پر، لیکن مندیل مذکر ہے، تو وسیخ جو آیا یہ اس کے اعتبار سے آیا، مندیل کے حساب سے۔ تو مضاف کے اعتبار سے ہوتا ہے، مضاف اگر مؤنث رہے گا تو اس کے حساب سے پھر خبر بھی مؤنث آتی ہے، مضاف اگر مذکر رہے گا تو خبر بھی مذکر آتی ہے۔ تو یہاں دونوں ہی مؤنث ہیں، لیکن مضاف کے اعتبار سے یہ لذیذۃ ہے یہاں۔ ہاں آگے ہے حل تاکلو بیضۃ الدجاجتی، حل مانے کیا، تاکل تم کھاتے ہو، بیضۃ الدجاجتی مرغی کا انڈا، کیا تم مرغی کا انڈا کھاتے ہو؟ حل حرف استفہام، تاکلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا پوشیدہ فاعل، بیضۃ الدجاجتی مرکب اضافی ہو کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کہ تاکلو فعل ہے، اور انشائیہ اس لیے کہ یہ استفہامیہ ہے، اور استفہام انشاء کی قبیل سے ہے، اقسام سے ہے۔ نعم آکلو بیضۃ الدجاجتی، نعم جی ہاں، آکلو میں کھاتا ہوں، بیضۃ الدجاجتی مرغی کا انڈا، میں مرغی کا انڈا کھاتا ہوں۔ نعم جی ہاں، آکلو حرف ایجاب، آکلو فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، بیضۃ الدجاجتی مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل فعل اپنے فاعل، آکلو فعل اپنے فاعل، آکلو فعل اور ہوا فاعل، بیضۃ الدجاجتی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاذا دیکی، ہاذا مانے یہ، دیکی دیک اور یا کی طرف نسبت ہے، دیک مانے مرغ، یا مانے میرا میری، یہ میرا مرغ ہے۔ تو میرا میری کب ہوتا ہے، ہمیں بتایا تھا کہ اردو کے میں جیسا وہ استعمال ہوگا، مذکر تو میرا ہوگا، مؤنث استعمال ہوگا تو میری ہوگا، مرغہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو کہیں گے یہ میرا مرغہ ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، دیکی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا آپ کو کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو، اور کبھی دونوں ہی معرفہ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاذا دیکی میں مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے۔ حاضی دجاجتی، حاضی مانے یہ، دجاجتی مانے میری مرغی، دجاجت یا کی طرف نسبت میری مرغی ہے، یہ دیکھیے مؤنث ہے تو میری ہو گیا، یہ میری مرغی ہے۔ حاضی اس میں اشارہ مبتدا، دجاجتی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں حاضی آیا کیونکہ دجاجت یہاں مؤنث ہے۔ حاضی دجاجتو، حاضی یہ، دجاجتو اس کی مرغی، یہ اس کی مرغی ہے، یعنی اس کی مذکر غائب کے لیے آتا ہے اس کا، اس کی، یہ اس کی مرغی ہے۔ حاضی اس میں اشارہ مبتدا، دجاجتو مرکب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے حاذا دیکو، حاذا مانے یہ، دیک مانے مرغ، ہو مانے اس کا، اس کی مذکر کا صیغہ ہو، اس کا، اس کی مذکر واحد کے لیے آتا ہے، یہ اس کا مرغہ ہے۔ حاضی اسم، حاذا اس میں اشارہ مبتدا،
دیکو مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاذا دیکو کا، ہاذا مانے یہ، دیکو کا، دیک مانے مرغ، دیکو تمہارا، یہ تمہارا مرغہ ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، دیکو کا مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت تمرین جو ہے، تمرین الدرس الثامن عشر، 18ویں سبق کی تمرین۔ یہاں پر بھی جملے جو ہیں سوال جواب سب پیش کیے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ سوال کے بھی ترجمہ اور جواب کے ترجمے کرتے ہوئے چلنا ہے۔ حل الدیکو یبیزو، حل مانے کیا، الدیک مرغ، یبیزو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دیک کیونکہ دیک مذکر ہے تو یبیز مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ، اور ضمیر ہوا کہ اس کی طرف ہی راجع ہے۔ تو کیا مرغہ انڈا دیتا ہے؟ لا نہیں، بل الدجاجۃ تبیض، نہیں بلکہ کیا ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے۔ حل اندہ صدیقی کا دجاجتن، حل مانے کیا، اندہ صدیقی کا تمہارے دوست کے پاس، دجاجتن مرغی ہے، کیا تمہارے دوست کے پاس مرغی ہے؟ نعم جی ہاں، اندہ صدیقی دجاجتن، جی ہاں میرے دوست کے پاس، اندہ صدیقی اندہ پاس، صدیقی میرے دوست کے پاس، دجاجتن مرغی ہے، جی ہاں میرے دوست کے پاس مرغی ہے۔ حل اندہ دیکن، حل مانے کیا، اندہ اس کے پاس، دیکن مرغا ہے، کیا اس کے پاس مرغا ہے؟ نعم ہاں، جی ہاں، اندہ دیکن اس کے پاس مرغا ہے۔ حل اندہ کا افراخ الدجاجہ، حل مانے کیا، اندہ کا تمہارے پاس، افراخ چوزے، دجاجتی مرغی کے، کیا تمہارے پاس مرغی کے چوزے ہیں؟ نعم ہاں، جی ہاں، اندی افراخ الدجاجہ، جی ہاں میرے پاس افراخ الدجاجہ مرغی کے چوزے ہیں۔ حل تبیزو دجاجتو کا، حل مانے کیا، تبیزو انڈا دیتی ہے، دجاجتو کا تمہاری مرغی، کیا تمہاری مرغی انڈا دیتی ہے؟ نعم جی ہاں، تبیزو دجاجتی، تبیزو دجاجتی یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا کیونکہ اس کے بعد جو فاعل آ رہا ہے وہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے اعتبار سے فعل بھی مؤنث آتا ہے۔ جی ہاں میری مرغی انڈا دیتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب آپ کو خود سے لکھنا ہے، یہاں پر ہے نہیں۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، سامنے ایک تصویر میں مرغہ ہے، آپ کو ہاذا کے بعد دیک بڑھا دینا ہے۔ ہاذا دیکن یہ مرغہ ہے، یہ مرغہ ہے۔ حل اندہ کا بیضۃ الدجاجتی، حل مانے کیا، اندہ کا تمہارے پاس، بیضۃ الدجاجہ مرغی کا انڈا، کیا تمہارے پاس مرغی کا انڈا ہے؟ نعم جی ہاں، اندی بیضۃ الدجاجہ میرے پاس بیضۃ الدجاجہ مرغی کا انڈا ہے۔ اردو سے عربی، اب آئیے اردو سے عربی کو پڑھتے ہیں تمرین کے سبق کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہے مرغ کی کلگی، مرغ کی کلگی کی آپ نے عربی پڑھی کہ سب سے پہلے یہاں پر مضاف مضاف الیہ کے جملے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو ہمیں پہلے بس کر دینا ہے اور پہلے والے کی عربی بعد میں لانا ہے، یہ کیونکہ یہ اردو ہے اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آ گیا ہے اور مضاف بعد میں آیا ہے، تو ہمیں جب عربی بنائیں گے تو وہ اسی کو ہم الٹا کر دیں گے۔ جیسے مرغ کی کلگی ہے تو مرغوں کو بعد میں لائیں گے، کلگی کو پہلے لائیں گے، اور مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے، تو مرغ کی کلگی، کلگی کر بھی لائیں گے، کلگی عرف، عرف اب اس کو اب دیک، عرف الدیکی، عرف الدیکی مرغ کی کلگی۔ دوسری بات یہ کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ جاتی ہے، الف لام بھی، لیکن بیک وقت دونوں نہیں آ سکتے، جہاں الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی اور جہاں تنوین آئے گی وہاں الف لام نہیں آئے گا۔ نمبر 2 زید کی مرغی، اب یہاں پر زید کی مرغی ہے تو ہمیں سب سے پہلے مرغی کر بھی لائیں گے، دجاجت زیدن، دجاجت زیدن۔ نمبر 3 کیا یہ زید کی مرغی ہے، کیا یہ، کیا کہ عربی حل، اور یہ زید کی مرغی ہے تو دیکھیے یہ مرغی کے ہم پہلے لائیں گے تو حاضی اس میں اشارہ ہو جائے گا کیونکہ مرغی کو ہمیں پہلے لانا ہے حاضی سے بعد، تو جب وہ آئے گا اس کی عربی تو حساب سے اس میں اشارہ بھی مؤنث آئے گا۔ یہاں زید کی طرف مطلب نہیں ہے، مرغی کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہاں مرغی مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی مؤنث ہو جائے گا۔ اب ہوگا حل حاضی دجاجت زیدن، حل حاضی دجاجت زیدن۔ نمبر 4 جی نہیں یہ میری مرغی ہے، جی نہیں، لا، لا، لا یہ ہو جائے گا اس کا۔ یہاں دیکھیں اوپر سامنے ایک آیا ہے لا کے بعد بل بھی استعمال ہوتا ہے، لا، لا نہیں، جی نہیں، بل حاضی،
جی نہیں یہ میری مرغی ہے، لا بل ہاذہ دجاجتی، لا بل ہاذہ دجاجتی۔ اب آگے ہے نمبر 5، کیا تمہاری مرغی انڈا دیتی ہے؟ کیا تمہاری مرغی؟ اب اسے دو طرح سے جملہ بنا سکتے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ حل مانے کیا تمہاری مرغی، دجاجتو کا، حل دجاجتو کا تبیزو، حل دجاجتو کا تبیزو، اور ایک بنا سکتے ہیں حل تبیزو دجاجتو کا۔ نمبر 6، جی ہاں نعم میری مرغی انڈا دیتی ہے، تو یہاں پر بھی کہیں گے دجاجتی، میری مرغی انڈا دیتی ہے، تبیزو یا تبیزو دجاجتی۔ نمبر 7، کیا تم انڈا کھاتے ہو؟ کیا تم، حل کیا مانے کیا عربی، حل تم کھاتے ہو، تاکلو انڈا البیضہ، حل تاکل البیضۃ، حل تاکل البیضۃ، اور اس طرح بھی حل انت تاکل البیضۃ، یہ تفصیل ہو جائے گی، حل تاکل البیضۃ۔ نمبر 8، جی ہاں میں انڈا کھاتا ہوں، جی ہاں نعم میں کھاتا ہوں، آکلو البیضہ انڈا، انا آکل البیضۃ، جی ہاں آکل البیضۃ۔ نمبر 9، کیا انڈا مزیدار ہے؟ حل البیضۃ، حل البیضۃ لذیذۃ، حل البیضۃ لذیذۃ، کیا انڈا مزیدار ہے؟ نمبر 10، جی ہاں انڈا مزیدار ہے، جی ہاں نعم انڈا البیضۃ مزیدار ہے، لذیذۃ، جی ہاں نعم البیضۃ لذیذۃ۔ نمبر 11، کیا مرغی کا بچہ انڈا دیتا ہے؟ مرغی کا بچہ، وہاں بچے تھے تو وہاں اس کی واحد لائیں گے ہم فرخ، حل فرخ الدجاجتی، حل مانے کیا، فرخو مانے بچہ، دجاجتی مرغی کا، کیا مرغی کا بچہ، تو بچے کی عربی لائیں گے پہلے حل فرخ الدجاجتی۔ اب چونکہ فرق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اب فعل ہم جو مذکر استعمال کریں گے، حل فرخ الدجاجتی یبیزو، حل فرخ الدجاجتی یبیزو۔ اگر یہاں افراق ہوتا تو پھر لا سکتے تھے تبیزو وغیرہ، کیونکہ جمع مکسر تھا تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن یہاں واحد ہے تو اب حل فرخ الدجاجتی یبیزو، انڈا دینے کے بارے میں، بچے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ کہ مرغی کے بارے میں، اور فرق یہ مذکر ہے تو یبیزو فعل مذکر آئے گا۔ نمبر 12، جی نہیں نعم مرغی کا بچہ انڈا نہیں دیتا ہے، تو اب یہاں کہیں گے لا، اب یہاں دو بنائیں گے، اس کو بنائیں گے لا یبیزو، لا یبیزو فرخ الدجاجتی، لا ایک لا کر کے نفی کر دیں گے، پھر دوسرا بنائیں لا یبیزو فرخ الدجاجتی، لا یبیزو فرخ الدجاجتی۔ تو یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا، سبق نمبر 18 جو ہے انشاء العربیہ کا۔ اور آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح طور پر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اگر کہیں کمی محسوس لگے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔